سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت ہم بات کریں گے کہ یہ دیار غیر میں جانے والے وہ ہمارے نوجوان جن کو پاکستان چھوڑ کے باہر جانے کا شوق ہے، بہت سارا پیسہ خرچ کر کے باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے عناصر کی نظر ہو جاتے ہیں کہ جو ان کو اغوا کر لیتے ہیں، یا وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو سمندر کے درمیان میں کئی کشتیوں میں جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے ان لہروں کی نظر ہو گئے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیار غیر میں جو کشتیاں ڈوبنے کا سلسلہ ہے اور جس میں پاکستانیوں کی تعداد اتنی زیادہ بتائی جا رہی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ گداگروں کی تعداد دیکھی جائے دیار غیر میں تو وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسے پاکستانی نوجوان چھوٹے بچوں کو جن کی عمر 18 سال سے اور 23-24 سال کے جو ہے وہ درمیان ہیں، انہیں کس طریقے سے ورغلا کے یہاں سے بھیجتے ہیں اور کیسے ان کو جو ہے وہ اپنی مطلب میں بھیٹ ہی کہوں گی کہ بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، موت کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، کبھی ان کو ڈنکی لگا کے کسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے ملک میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کشتی والا جو معاملہ ہوا، یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا جو لیبیا کے شہر تبروک سے جو ہے وہ روانہ ہوئی، اور پہلی کشتی میں 6 پاکستانیوں سمیت 45 افراد سوار تھے جن کو تو بچا لیا گیا۔ پھر دوسری کشتی میں بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم جو دوسری کشتی میں 5 پاکستانیوں سمیت 47 افراد سوار تھے، اور دوسری کشتی کو بھی محفوظ جو ہے رکھ لیا گیا، مسافروں کو بچا لیا گیا۔ تیسری کشتی میں 46 افراد سوار تھے جن میں سے 76 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اب رپورٹ کے مطابق یہ جو تقریباً 40 افراد تھے تاحال لاپتہ ہیں، جن میں 35 پاکستانی ہیں اور اب تک 5 افراد کی لاشیں جو ہے وہ مل چکی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے پاکستانی ہیں، کوئی سیالکوٹ سے ہے، کوئی گجرانوالہ سے ہے، کوئی منڈی بہاؤالدین سے ہے، اور تیسری کشتی کے یہ جو 40 کے قریب مسافر ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا ہے، جن میں 36 پاکستانی ہیں اور باقی سوڈانی بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، یہ اتنا پاکستانی جو یہ بچہ ہے، یہ معصوم چھوٹی عمر کے جو ہے وہ بچے ہیں، ان کو ڈنکی لگا کے جو ہے وہ باہر بھیجا جا رہا ہے۔ پیسے بھی لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں دے کے جا رہے ہیں یا کم پیسے دے رہے ہیں، پیسے بھی لیے جا رہے ہیں ان سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گھنونا کام جو ہے وہ عروج پہ پہنچا ہوا ہے اس وقت۔ اس پہ آج بات کریں گے، اور ساتھ ہی اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے محمد شہزاد نے، آئیے دیکھتے ہیں، پھر وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم ان سے بات بھی کریں گے۔ دیار غیر میں کشتیاں ڈوبنے کے سلسلے کب رکیں گے؟ ایک سروے رپورٹ کے مطابق دوسرے ملکوں میں بھیک مانگنے والے گداگروں کی سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ان کو اگلے جہان کا ٹکٹ کاٹ کر سمندر کی لہروں کی نظر کر دیتے ہیں؟ 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی شب پیش آنے والے واقعہ کی یونان میں موجود پاکستانی سفارت خانے کی رپورٹ کے مطابق 3 کشتیوں کو حادثہ پیش آیا۔ تینوں کشتیاں لیبیا کے شہر تبروک سے روانہ ہوئی تھیں۔ پہلی کشتی میں 6 پاکستانیوں سمیت 45 افراد سوار تھے جن کو بچا لیا گیا تھا۔ دوسری کشتی میں 5 پاکستانیوں سمیت 47 افراد سوار تھے۔ دوسری کشتی کو بھی تمام مسافروں سمیت ریسکیو کر لیا گیا۔ تیسری کشتی میں 86 افراد سوار تھے جن میں سے 76 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ رپورٹ کے مطابق 39 افراد تاحال لاپتہ ہیں جن میں 35 پاکستانی ہیں، اور اب تک 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں جو سارے پاکستانی ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ تیسری کشتی کے 39 مسافروں کو ریسکیو کیا گیا ہے جن میں سے 36 پاکستانی ہیں۔ ایک سوڈانی ڈرائیور بھی شامل ہے جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو کیے گئے پاکستانیوں کو ایتھنز سے 40 کلومیٹر دور واقع مالا کاسا ریفیوجی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے بھی جولائی 2023 کو ایک واقعہ میں 260 کے قریب پاکستانی کشتی کے حادثے میں ڈوب گئے تھے۔ ہم اس واقعے کو بھی ریویو کریں گے۔ اس کے بعد FIA متحرک ہو گئی اور اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ گجرانوالہ میں انسانی سمگلر قمرالزماں عرف ججا کا نام سامنے آیا ہے جو خود تو لیبیا میں مقیم ہے اور اس کے بھائی یہ دھندا چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر سے شمریز کا نام سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے 2 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعہ میں ملوث 18 انسانی سمگلروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انسانی سمگلنگ کا یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، FIR بھی درج ہوئی۔ جی ناظرین، دیکھیے آپ نے رپورٹ، یہ اس وقت کی رپورٹ نہیں ہے، 2006 میں بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ کشتیاں ڈوبتی ہیں اور پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پاکستانی ان کشتیوں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں اور یہ
پیچھے سے جو یہ پورا گھنونا کاروبار کر رہے ہیں، اس میں آپ نے محمد شہزاد کی پوری رپورٹ دیکھی ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ 2 سے 3 لوگوں کے نام بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، ایف آئی اے نے جو اس پر کارروائی کی ہے. تو اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہے وہ محمد شہزاد صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ گھنونا دھندا، یہ جو انسانی سمگلنگ کا کاروبار اس طرح عروج پہ پہنچا ہوا ہے پاکستان میں، یہ کیا معاملہ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کیا کوششیں کی جا رہی ہیں. جی شہزاد صاحب بتائیے گا، یہ انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں اسی طرح کا ایک واقعہ جولائی 2023 میں بھی پیش آیا جی جس میں 260 کے قریب پاکستانی جو تھے وہ ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت. جو حکومت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونان کی حکومتیں تھی، جو ملک جو راستے میں آتے تھے، تمام کی تمام حکومتیں جو ہل کر رہ گئی تھیں. 260 افراد کا ڈوب جانا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ 1 سال گزرنے کے بعد اب یہ دوسرا واقعہ پیش آیا اور اسی راستے سے پیش آیا ہے، وہیں سے جہاں سے یہ جو جزیرہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ شفٹ جب ہوتے ہیں یونان میں، ٹھیک ہے، اسی سمندر میں، اسی راستے پر، اسی بارڈر پر یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ دیکھیں 76 پاکستانی تھے ایک کشتی کے اوپر سوار، جن میں سے 39 ابھی تک لاپتہ ہیں. جو 5 لاشیں ملی ہیں وہ بھی پاکستانیوں کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ صرف 40 کے قریب جو پاکستانی، یہ صرف ایک فرد نہیں ہے، یہ پورے خاندان ہے. ٹھیک ہے، یہ اب دیکھیں 260 خاندان پہلے پچھلے سال سے متاثرہ ہیں اسی حادثے کے. نہ ان کی لاشیں ملی ہیں، نہ ان کا کوئی عطا ہے، نہ کوئی پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب 40 خاندان اس میں اور متاثر ہو گئے ہیں. یہ دھندا جو ہے یہ کب جا کے رکے گا؟ اب اگر آپ دیکھیں سروے رپورٹس دیکھیں، انٹرنیشنل سروے رپورٹ دیکھیں، تو اب جو دوسرے دیار غیر میں، خصوصاً سعودی عرب میں، ٹھیک ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے سعودی عرب میں، لوگ وہاں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ ایسے عناصر بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو ایجنٹ مافیا جو ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے کے وہاں چلے جاتے ہیں، یا وہ پیسے خرچ کر کے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پر گداگر بھیک مانگنا جا کے شروع کر دیتے ہیں. یہ پاکستان کا کیا ہی سامنے لے کے آ رہے ہیں. ہم نے، آپ کو پتا ہے، ہم نے پہلے بھی گداگروں کے اوپر بہت سارے پروگرام کیے ہیں. ٹھیک ہے، گداگر ایک مافیا بن چکا ہے پاکستان میں، جس کے اوپر بہت ساری شدت سے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. گداگر تو پہلے ہی پاکستان میں مان نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے تقریباً روزانہ تک 217 کروڑ پہ گداگروں کی نظر ہو جاتے ہیں پاکستانی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ ایسے انٹرنیشنل گداگر بن گئے ہیں جو پاکستان سے جا کے دیار غار میں بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اگر یہ دیکھیں، یہ کشتی والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دیکھیں پوری حکومت ہل کے رہ گئی ہے. اب تک جو سفارت خانہ جو ہے پاکستان کا جو یونان میں موجود ہے، اس نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق جو ہے 40 کے قریب جو ہے بندے، وہ 36 جو 39 لاپتہ ہے اور 5 جن کی لاشیں ملی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں. بڑا تکلیف، اور صرف ایک ہی بارڈر ہے. اس کے لیے یہ اس واقعے کے بعد جو ہے پاکستانی جو ایف آئی اے ہماری ایجنسی ہے وہ متحرک ہوئی ہے اور انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے. اس کے خلاف گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، 10 کے قریب اب تک گرفتاریاں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو مزید جو لوگ ہیں جو اس دھندے میں ملوث ہیں، انسانی سمگلنگ میں، ٹھیک ہے، ان سب کو پکڑنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی واقعہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ صرف ایک لائن پہ ہیں. یہاں سے زیادہ یہ اس طرح جو ڈنکی مارنے والے جو لوگ جو سامنے آتے ہیں، اس میں سیالکوٹ ہے، ٹھیک ہے، گجرات ہے، منڈی بہاؤدین ہے. پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو تب بھی اسی علاقے کے لوگ تھے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے کچھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہیں سے لوگ جاتے ہیں آگے اور دوسرے شہروں کے بھی کوئی ایک شامل ہو جاتے ہیں اس میں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے ملک میں بے روزگاری اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ لیگل طریقے سے دوسرے ملکوں میں کام کے لیے نہیں جا سکتے، وہ ان لیگل طریقہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے وہ چترال جاتے ہیں، چترال سے پھر تافتان بارڈر کے ذریعے ایران، عراق، ٹھیک ہے، اس میں ترکی میں شامل ہو گئے. ترکی سے آگے وہ یونان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر وہ مارے جاتے ہیں. اور جو ایجنٹ جو انسانی سمگلنگ میں ملوث لوگ ہیں، جو عناصر ہیں، وہ ان کو جو لے کے جانے والے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کس طرح ہوگی؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچے یا نوجوان یا شادی شدہ لوگ بھی، مطلب جس بھی کیٹیگری کے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 19 سال سے لے کے
اور 35-36 سال کے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں اس ایج گروپ کے. تو یہ لوگوں کو کیا کہہ کے لے کے جاتے ہیں اور یہ کیسے ان کو جو ہے وہ یہ کیسے ڈنکی کیسے کروا دیتے ہیں آگے؟ اگر آپ لیگل طریقے سے جائیں، یورپ میں جانا چاہیں، وہاں پہ جا کے کام کریں تو آپ کو تو ویسے ویزا نہیں ملتا. اگر ملتا بھی ہے تو اس کی بڑی سخت شرائط ہیں. آپ کو وہاں کی زبان سمجھ میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ فائنینشلی پوزیشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ آپ وہاں کا وزٹ ویزا کریں یا کاروباری ویزا کریں یا ورک ویزے پہ جائیں تو آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر، آپ اس امتحان میں سے نکلیں گے تو پھر آپ یورپ میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں جاتے ہیں یونان میں سیب کا کاروبار بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کشتی کا کاروبار بہت زیادہ ہے، فرنیچر کا بڑا کام ہے ادھر، ٹھیک ہے. وہ جو بندہ ڈنکی مار کے ادھر چلا جاتا ہے اور یونان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا تحفظ بھی دے دیتی ہے، اس کو وہاں پہ وہ کام کرتے رہتے ہیں، ورکرز کی ضرورت ہے ادھر، ٹھیک ہے. جو ساحلی پٹی ہے یونان کی، جو جہاں سے یہ سمندر پار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کشتی بنانے کے بہت سارے کارخانے ہیں، کشتیوں کے اور جو فرنیچر کے. وہاں پہ جا کے یہ مزدوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور سروے کے مطابق جو اب تک فگرز آئی ہے وہ پاکستانی تقریباً 2-2.5 لاکھ روپیہ کما لیتے ہیں ایک، کم سے کم ایک بندہ جا کے ادھر مزدوری کر لے. لیکن وہ انسانیت کی سطح سے اتنے لو لیول پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو بندہ دوبارہ کبھی یہ سوچے بھی نہ. نہیں تو یہاں سے انہیں بتا کے بھیجا جاتا ہے کہ تم لوگ وہاں پہ یہ کرو گے. ایجنٹ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 2-2.5 لاکھ میں بارڈر پار کرا کے یونان میں داخل کرا دیں گے. اچھا. وہاں پر آپ کو بہتر روزگار مل جائے گا. ان کو سنہری خواب دکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آگے مستقبل کے گولڈن سنہرے دن دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کا جو مستقبل ہے بڑا روشن ہو جائے گا، آپ ڈالروں میں کھیلیں گے، ٹھیک ہے. اور بے روزگاری ہمارے ملک میں اتنی ہے کہ لوگ اپنی جانوں پہ کھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جانوں پہ کھیلنے والی، یہ سمندر پار کرنا کوئی چھوٹی بات ہے. چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے اوپر جن کا نہ واقی ٹاکی ٹھیک ہے، نہ ان کے پائلٹ ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کے کیپٹن ہے اس کے اوپر، نہ کوئی بندہ بے یارو مددگار، اور آگے سے گولیاں چل رہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایسے دیکھیں ہر ملک کی اپنا ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، اپنی ایک سرحد ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ اس طرح جو سرحد پار نہیں کرنے دیتا کسی بھی کوئی بھی ملک، ٹھیک ہے. لیکن یہ ان لیگل طریقے سے اندر جاتے ہیں، یہ ساتھ اپنے ملک کا بھی امیج خراب کرتے ہیں، ساتھ اپنی جانوں کو بھی داؤ پر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ آگے جا کے ہونے کیا والا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی کو پتا ہوگا تو کوئی موت کے منہ میں جانے کے لیے خود تیار نہیں ہو جائے گا. دکھائے جاتے ہیں اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں ہی. وہ بھی تو مسلمان ہی ہیں. اب دیکھیں جو ایک بندہ، یہ جو ایک پکڑا گیا بندہ، یہ جس کے 2-3 بھائی جو ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور خود بندہ وہ لیبیا میں بیٹھا ہوا ہے، اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے. اس کے بندے یہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو جا کے دکھا رہے ہیں، لوگوں کو گھیر کے لے کے آ رہے ہیں اس طرف کہ آئیں ہم آپ کو بڑا آپ کو روزگار مل جائے گا. دنیا بھر میں یہ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ زیادہ ان کے جو ہے وہ چنگل میں پھنستے ہیں، جب یہ ڈاکٹر صاحب ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو یہ وہ ان کا سب سے پہلے پاسپورٹ لے لیتے ہیں، پاسپورٹ وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اب بندہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، ٹھیک ہے. یہ گھر سے نکل گیا اور گھر سے نکل کے وہ ایران کا بارڈر اس نے کراس کر لیا. ایران تک کا ویزا ہوتا ہے، ایران تک تو بندہ ویسے زیارت کے لیے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. بائی روڈ ہی جاتے ہیں یہ. ایران سے یہ چلے جاتے ہیں جی آگے تافتان بارڈر جب کراس کرتے ہیں پھر اس کے بعد عراق میں چلے جاتے ہیں، پھر ترکی سے جب ایک سائپرس ادھر جزیرہ ہے، اچھا، ٹھیک ہے، وہ آدھا ترکی کی طرف ہے اور آدھا یورپ کی طرف ہے، اچھا، ٹھیک ہے. جب وہ سائپرس جزیرے کے اوپر پہنچتے ہیں پھر وہ آگے سے انہوں نے وہ بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے. وہاں سے جب وہ سمندر پار کرتے ہیں تو سمندر میں کشتیاں، اب دیکھیں لیگل طریقے سے جائیں گے تو آپ کو ایک اچھے فیسیلیٹیڈ طریقے سے لے کے جایا جائے گا، عزت کے ساتھ لے کے جائے گا. لیکن جو ملزم ہوتے ہیں یا مجرم ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں جاتے، یہ تو چوروں کی طرح جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ٹھیک ہے. اور جو ایجنٹ ہیں جن کا یہ کام ہے، جن کا یہ دھندا ہے، جو لے کے جا رہے ہیں، یہ سیدھی انسانی سمگلنگ ہے. اب دیکھیں سمگلنگ کبھی بھی کسی ملک میں جو ہے وہ جائز نہیں ہوئی. آپ کسی بھی چیز سونے کی دیکھ لیں یا دوسری چیزوں کی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے. اب یہ دھندا روز پکڑتا جا رہا ہے. یہ دوسرا تیسرا حادثہ ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہے. 40 خاندان جو اس سے متاثر ہو گئے. اور پیچھے ڈاکٹر صاحب کل ویڈیو دیکھ رہی تھی، میڈیا دکھا رہا تھا کہ ان کے جو پیچھے بچے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کی بہنیں کس طرح رو رہی ہیں، ان کے گھروں میں کس طرح کوہرام مچا ہوا ہے
ٹھیک ہے. ایک بندہ اگر اس دنیا سے چلا جائے اس کی باڈی سامنے آ جاتی ہے, بندے کو صبر آ جاتا ہے, اس کی تو لاشیں تک نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اور کہاں جا کے یونان میں جا کے آپ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں. یہیں پر کوئی محنت کر لیں, خدا کا واسطہ ہے. ٹھیک, اور نہیں تو جو یہ انسانی سمگلنگ میں ملوث لوگ ہیں جو اتنا گھنونا کاروبار کر رہے ہیں اور دیکھیں نا لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, کیونکہ آگے تو جان کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. ہمارے ادارے موجود ہیں یہاں سے وہاں بھیج کے اور اس کے بعد وہ بیچارے مر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ادارے یہاں موجود ہیں, ایف آئی اے باقاعدہ اس کے اوپر کام کرتی ہے. اگر ایف آئی اے کام نہ کرتی ہو تو یہ دھندا بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جائے, کیونکہ ہمارے ملک میں جس طرح بے روزگاری جو بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. اگر ایف آئی اے متحرک نہ ہو تو یہ دھندا ہر دوسرا ایجنٹ ہر دوسرے محلے میں بیٹھا ہو. ٹھیک ہے, یہ ان کا کنٹرول ہی ہے کہ یہ کبھی کبھی کو 2-4 ایجنٹ سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو آئے ہیں ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہے, اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو مافیا ہے اس کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پچھلے سال ایک کشتی جس میں 260 کے قریب لوگ جو تھے وہ ڈوب گئے تھے, اس کو بھی ساتھ ریویو کریں گے کہ وہ معاملہ کہاں سے پہنچا اور کہاں سے وہ لوگ نکلے, اور کون لوگ تھے جو ان کو لے کے گئے باہر. کون لوگ, ٹھیک ہے, جو ان کو لے کے جاتے ہیں, تاکہ یہ جو دھندا ہے یہ زیادہ نہ پھیلے. ان لوگوں کو ابھی کچلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا اتنی جانیں لے چکے ہیں, اور یہ مخصوص ایک اور اس ایریے میں کشتی ہے. پر دیکھیں کہ کس قدر بوجھ لادا ہوا, اس کشتی میں جان ہے نہیں اتنے بندوں کو جو ہے وہ سوار کروانے کی, اور کیسے ان کی جو ہے وہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اور یہ مخصوص ایک ایریے سے نکلتے ہیں لوگ. ٹھیک, اب دیکھیں یہ سیالکوٹ, گجرات, منڈی بہادر, اور دوسری اگر سرائکی پٹی کی طرف چلے جائیں نا, وہاں سے بھی کچھ لوگ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی رحیم یار خاں ہے, ٹھیک ہے, اس میں ملتان, رحیم یار خاں وغیرہ, یہ جو سرائکی پٹی ہے وہاں سے بھی جو وہ ایریاز جو بیکورڈ ہیں, ٹھیک ہے, جہاں غریب لوگ ہیں, جہاں بہت جو غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, وہ اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے, اب امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے, اب آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی سمگلنگ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کو ابھی اس معاملے کو نہ کچلا گیا, نہ دیکھا گیا, تو پتہ نہیں پھر آئندہ کتنے گھر اجڑیں گے, کتنے لوگ اس میں برباد ہوں گے, کتنے سنہرے مستقبل کے خواب میں کتنے نوجوان آپ ایک بات سمندر کی بتائیں, لہروں کی نظر ہو یہاں پر جائیں گے. پاکستان میں جو ہے مطلب جو لوگ زیادہ نہیں کما پا رہے, کم کما رہے ہیں, اور اس مشکل ٹائم میں جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں. مشکل ٹائم تو سب کے لیے جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے, تو یہ ملک چھوڑ دینے سے جو ہے ہم نے جو ہے وہ غلامی سے آزادی حاصل کر کے پاکستان تو حاصل کر لیا, لیکن ہم لاکھوں روپے لگا کے پھر انگریزوں کے ملک میں جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کون سی قوم ہے ہم؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ جو رپورٹ تیار کر رہا تھا, تو میرا کچھ 2-4 لوگوں ایسوں سے بھی ملنا ہوا جو ڈنکی لگانے کے لیے گئے تھے اور آدھے راستے سے واپس آ گئے. ٹھیک ہے, کیسے؟ بس انہوں نے ان کے دماغ میں تھوڑی سی عقل آ گئی, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ ترکی سے واپس آ گئے. اچھا, ٹھیک ہے, ایسے لوگوں سے بھی میرا ملنا ہوا ہے اچھا یہ 2-3 دنوں میں, اور ان کا بتانا ہے کہ خدا کے واسطے اس طرح کے کام نہ کریں, توبہ کر کے آئے ہیں. وہ جس طرح ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھ گئے, ان کو پیسے دیے انہوں نے واپس آنے کے. اب بڑا یہ ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جس طرح ایجنٹ ان کو اس طرح لے کے جاتے ہیں جیسے کسی کو اغوا نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, اس طرح ان کو لے کے جاتے ہیں جیسے کسی کو اغوا کر لیتے ہیں. اب دیکھیں گھر سے بندہ نکل گیا, اس کا فون بھی لے لیتے ہیں اور اس کا پاسپورٹ بھی لے لیتے ہیں. اب نہ بندہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. اسی طرح جیسے کسی بندے کو اغوا کر لیا, اب ایران میں چلا گیا ہے, وہ بندہ کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے, اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتی, اور پھر اس کو مارتے ہیں. یہ جو ایجنٹ جہاں سے لے کے جاتے ہیں نا, پھر اس کو مارتے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے پیسے منگواؤ نہیں تو تمہیں ادھر مار دیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارا دھندا ہو رہا ہے. اور جو لوگ بچ کے آئے ہیں ان سے میں ملا ہوں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا کے واسطے ہم تھوڑا کما لیں, لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس سوئیں تو صحیح, رات کو اپنے بچوں کے گھر, اپنے ماں باپ کے پاس تو آ کے رات گزارے, اپنے بچوں میں تو رہیں. ٹھیک ہے, اب جو اگلا حصہ جو دیکھ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ کے اب یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ جناب تھوڑا کما لے لیکن اپنے گھر میں رہیں. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت بس ختم ہو چکا ہے. اپنوں کو صرف ملک سے بھاگنے کے طریقہ کار پر جو ہے وہ غور کرنا نہ سکھائیں,
ملک میں مشکل حالات سے لڑنے والے بھی جو ہے انسان یہیں پر بستے ہیں، یہیں پر موجود ہیں، یہیں پر کام کر رہے ہیں۔ باہر جانا بری بات نہیں ہے، لیکن باہر جا کر اس طریقے سے ڈنکی لگا کے جانا اور اپنی جان کو جو ہے وہ جوکھوں میں ڈالنا، اور پھر جو ہے وہ کسی بھی سمندر کی لہر کی نظر ہو جانا، کشتیوں کا ڈوب جانا، پھر یہی معاملات اور حالات ہوتے ہیں، یا پھر کوئی گداگروں کے جو ہے وہ کسی بندے کے ہاتھ لگ جانا اور اس نے آپ کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دینا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ اپنے بچوں کا دھیان کریں، اپنے شوہروں پر اتنا پریشر مت ڈالیں، جتنی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلائیں اور اتنا ہی جو ہے وہ اس میں گزارا کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ زیادہ کے چکروں میں اور اچھی زندگی گزارنے کے چکر میں جو ہے وہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے باپ کو جو ہے وہ کھو دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔